الله وحده وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر انسان کی تاریخ کو بیان فرمایا ہے کہ جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے اس کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، بس سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں کے اندر شامل تھا، اور فرشتے، یہ فرشتوں کی ایک جنس تھی جن کو جن کہا جاتا ہے۔ ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور باقی سارے فرشتے وہ نوری ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ رحمان کے اندر، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ اللہ رب العزت نے جن کو شعلے والی آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ وہ آگ جو بلند ہونے والی ہوتی ہے، شعلے والی ہوتی ہے، شعلوں والی آگ اوپر اٹھتی ہے، بلندی کی طرف اس کا شعلہ ابھرتا ہے، اس آگ سے اس جن کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کو پیدا فرما کر اللہ رب العزت نے جنت کے اندر بھیجا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق کہ یہ جنت کے ایک قبیل میں سے تھا، جنت کا ایک قبیلہ تھا، وہاں پر رہتا تھا، جنت کا یہ خاندان تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، تو جب اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرشتوں سے کیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو زمین میں اپنا نائب بنانے کی، خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت ان کے سامنے یہ بات تھی، تفسیروں کی کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ ہے کہ پہلے اس زمین پر جن آباد تھے، اور ان جنوں نے اس زمین میں بڑا فساد بپا کر رکھا تھا،
بڑی قتل و غارت کی تھی، بڑی خون ریزی کی اور بڑا اس کے اندر خون بہایا، بڑے ڈنکے فساد کیے، اس زمین کے اندر فساد پھیلایا، تو اللہ رب العزت نے ابلیس کو فرشتوں کا ایک لشکر دے کر بھیجا ان جنوں کے پاس جو زمین میں بسنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کو فرشتوں کی مدد دے کر بھیجا اور اس ابلیس نے ان جنوں کو سمندروں کے جزیروں کے اندر اور پہاڑوں کے دامنوں میں ان کو پہنچا دیا، جنوں کو ایک سائڈ پہ لگا دیا، نکر پہ لگا دیا زمین کی، اور اس کے دل کے اندر یہ خودی آئی، یہ تکبر آیا، یہ فخر آیا کہ میں بڑا ہوں، میں نے جو کام کیا ہے نا یہ کوئی اور نہیں کر سکا، اس لیے تو میں نے کیا ہے نا۔ بس اس کے دل کے اندر یہ تکبر سما گیا، اور اس کے دل کا تکبر اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ کو پتہ چل گیا کہ اس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اس نے یہ سمجھ بیٹھا کہ بس میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، اللہ نے کھڑکڑی مٹی سے گوئی، اور اس روایت کے مطابق، تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق 40 دن تک آدم علیہ السلام کا پتلا بنا رہا۔ یہ ابلیس وہاں پر جاتا، آدم علیہ السلام کے پاس جاتا، پتلے کے اندر اس کو دیکھ کر بڑا تعجب کرتا، منہ سے داخل ہو کر پیچھے سے نکل جاتا، کبھی پیچھے سے داخل ہو کر باہر کی طرف سے نکل جاتا، اوپر کی طرف سے منہ والی طرف سے نکل جاتا، یہ اندر گھومتا پھرتا رہتا اور چلتا پھرتا رہتا، اور کبھی یہ اپنی لات مار کر آدم علیہ السلام کے پتلے کو کھڑکاتا، وہ مٹی تھی، کھڑکڑی مٹی تھی، یہ پاؤں مارتا، لات مارتا، اور وہ مٹی کھڑکنا شروع ہو جاتی، اس کی آواز کھڑ کھڑ کی پیدا ہوتی، یعنی بڑے تکبر سے یہ لات مارتا تھا۔ اور جب آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر یہ چل پھر رہا تھا نا، اس وقت کہتا تھا اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو مانوں گا نہیں، میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دوں گا، یہ مجھ سے کمزور ہے۔ میں نے لگا میں تو اس پر ہیوی ہو جاؤں گا، میں اس پر مسلط ہو جاؤں گا، میں اس کو تباہ و برباد کروں گا۔ یہ باتیں اپنے آپ کے اندر یہ کہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب روح پھونکی آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر، روح منہ سے داخل، اوپر سے داخل ہوئی اور اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی تھی، ساتھ ساتھ جہاں روح داخل ہو رہی تھی خون بھی چل رہا تھا اور گوشت بھی بن رہا تھا۔ جب روح ناف تک پہنچی، آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا جسم، اور خوش ہوئے، اپنے آپ کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اور فوراً اٹھنا چاہا اوپر، لیکن اٹھ نہ سکے کیونکہ آدھے دھڑ کے اندر ابھی تک روح پہنچی ہی نہیں تھی۔ اس وقت اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس انداز میں بیان فرمایا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، جلد بازی انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، تو اٹھ نہ سکے، پورا روح آخر تک پہنچی، اور جب مکمل ہو گئی روح، خون بھی چلنا شروع ہو گیا اور گوشت بھی بن گیا، ہڈیاں بھی بن گئی، تو اس کے بعد روح مکمل ہوئی، اور روح مکمل ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا،
اللہ رب العزت نے اس آدم علیہ السلام کو یہ دعا دی یرحمک اللہ کہ اللہ تجھ پر رحمت کرے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ یہ اس ابن کثیر کی روایت کے مطابق یہ ہے بات۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا، تیار کر لیا، اس کے بعد چند چیزوں کے نام تھے، وہ آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے، فرشتوں کو نہ بتایا، اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم کی بنیاد پر تھا۔ آدم علیہ السلام کو علم تھا، فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ وہ جو بھی چیزیں تھیں تفصیلی روایات کے اندر مختلف ہے، کوئی کہتا ہے وہ ڈوئی تھی، استعمال کے گھریلو برتن تھے، کولی تھی، ڈوئی تھی، چمچ تھا، اس طرح کی کوئی چیزیں تھیں۔ بہرحال جو بھی چیزیں تھیں، بہرحال کوئی چیزیں تو تھیں نا، جن چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بتائے اور فرشتوں کو نہ بتائے۔ فرشتوں سے پوچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہوں نے کہا اللہ ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے۔ انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال لم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر فرمائی کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم اس کو سجدہ کرو۔ تم ان چیزوں سے جاہل تھے، لا علم تھے، لا بلد تھے، جن کا علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا تم کو نہیں دیا گیا، تم اس کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے عظمت کا سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اس نے نہ مانا۔ اللہ اکبر، یہ ہے تاریخ انسانی جو انسان کو اس کی اصلیت بتلاتی ہے، اصلی پرانی تاریخ بتلاتی ہے۔ کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں جو انسانی تاریخ اس انداز سے بیان کرتی ہو جس انداز سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسانی تاریخ کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ قرآن مجید پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ